جب بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث ہی ایسی ہوتی ہے کہ انسان پڑھنے کے بعد انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے. لیکن کچھ ایسی احادیث ہوتی ہیں کہ جب انسان پڑھتا ہے تو پڑھنے کے بعد انسان کے دل کی بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے. ایمان کے اعتبار سے یا اس حدیث میں جو پیغام ہوتا ہے یا اس حدیث کے اندر جو گہرائی ہوتی ہے یا اس حدیث کے اندر ہماری زندگی گزارنے کے لیے جو پیغامات ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کا دل جو ہے نا خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے. انہی احادیث میں سے ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا جب تو اس سے پہلے یہ ڈسکشن کر رہا تھا کہ کس بارے میں آج بات کی جاتی. جب وہ حدیث پڑھ رہا تھا تو یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اسی حدیث کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. بہت ہی خوبصورت حدیث اور بہت سی چیزیں ایک حدیث کے اندر ہمارے لیے زندگی گزارنے کے اعتبار سے پیغامات ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اور اس حدیث کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث وہ حدیث ہے کہ جب اس حدیث کو ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے تو اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اپنے گھٹنوں کے بل گر جایا کرتے تھے. ایسی زبردست حدیث. حدیث کیا ہے اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے لیے بھی آپس میں ظلم کو حرام قرار دیا ہے، بس تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں کھانا کھلا دوں، بس تم مجھ سے ہی کھانا مانگا کرو. اے میرے بندو، تم سب کے سب براہنہ ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں پوشاک پہنا دوں، بس تم مجھ سے ہی پوشاک مانگا کرو، میں تمہیں لباس عطا کروں گا. اے میرے بندو، تم سب کے سب مل کے اگر مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچانا چاہو تو تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم مل کے مجھے کسی قسم کا نفع پہنچانا چاہو تو تم مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے. اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے جن و انس سب کے سب مل کر تم میں سے ایک ایسے شخص کی طرح ہو جائیں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے تو یہ چیز میری بادشاہی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کرے گی. اے میرے بندو، تمہارے اگلے اور پچھلے سارے کے سارے جن و انس مل کر تم میں سے ایسے شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ فاسق اور فاجر ہے تو یہ چیز میری بادشاہی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گی. اے میرے بندو، تمہارے سارے اگلے پچھلے جن و انس سب مل کر ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور بیک وقت مجھ سے سارے سب کچھ مانگنا شروع کر دے جو تمہیں چاہیے ہے، اور میں تم سب کو وہ سب کچھ عطا کر دوں جو تم مجھ سے مانگ رہے تھے، تو میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی کو ڈال کے نکالنے سے پانی کی کمی آتی ہے. اے میرے بندو، تم جو اعمال کرتے ہو میں تمہارے سارے اعمال کو گن کے رکھتا ہوں اور میں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ عطا کرتا ہوں. بس تم میں سے جس شخص کو کوئی بھی بھلائی پہنچے تو وہ اس پہ اللہ کی حمد بیان کرے، اور جس کو اس کے علاوہ کچھ پہنچے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے. سبحان اللہ. ایک حدیث لیکن اتنے سارے اس میں پیغامات ہیں. اور جب میں پڑھ رہا تھا تو کسی بھی چیز کو جب آپ غور سے پڑھتے ہیں نا، قرآن کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ قرآن میں بھی تدبر اور تفکر کریں. اسی طریقے سے احادیث میں بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان کئی دفعہ جب حدیث پڑھتا ہے یا حدیث کسی کے ساتھ شیئر کرتا ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس حدیث کو بس صرف بیان کر دیا اور آگے چلے گا، اور سننے والے نے اس کا جو ظاہری مطلب ہے اس نے سمجھ لیا اور آپ جو ہے وہ بات ختم ہوگی.
لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب حدیث میں آپ تھوڑا سا غور کرنا شروع کرتے ہیں، آپ تھوڑا ڈیپ جانا شروع کرتے ہیں، تو ایک ایک چیز میں اتنی ساری چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں اللہ کی طرف سے کہ پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب جب بات کرنی ہے تو کون سی بات جو ہے اس میں سے بیان کی جائے اور کون سی بات جو ہے اس کو بیان نہ کیا جائے۔ اور نہ بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ چھپانے کے اعتبار سے، مطلب کہ بات جب آپ کریں گے تو اتنی لمبی ہو جائے گی کہ اس چیز میں اتنی ساری چیزیں ڈسکس کرنے والی آ جاتی ہیں کہ کئی دفعہ ان سب چیزوں کو ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے تھوڑے وقت میں کور کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس میں بھی جو پیغامات ہیں ان کو ہم مختصراً جو ہے ڈسکس کر لیں، کیونکہ ایک ایک چیز کو اگر ڈسکس کرنا شروع کیا جائے اور اس کو بہت ڈیٹیل میں جائیں تو وہ پھر بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ پہلی چیز جس کا ذکر اس حدیث میں آتا ہے، جس کا ہمیں پتہ لگتا ہے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور تم پہ بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو آپس میں ظلم مت کرو۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا تنہا بادشاہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں اس کے حکم کی محتاج ہے، اور اس کی طاقت ایسی طاقت ہے کہ اسے کچھ بھی کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی پلاننگ نہیں کرنی پڑتی۔ وہ کیا طاقت رکھتا ہے؟ کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جاؤ تو ہو جاتی ہے۔ کائنات بنانے کا فیصلہ کیا تو یہی ہوا، اور جب کائنات اور اس زمین کو اور اس نظام کو ختم کرنے کا فیصلہ کرے گا تو وہ بھی اسی طریقے سے ہو جائے گا، ایک حکم ہوگا اور اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور اتنے طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، یعنی تم پہ کوئی ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ کی رحمت کا کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتا دیا ہے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارا رب اگر اتنا طاقتور ہے تو اب طاقتور ہونے کی وجہ سے تم پہ ظلم کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ دنیا کا کیا قانون ہے؟ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کو طاقت ملتی ہے، پاور ملتی ہے، اتھارٹی ملتی ہے، تو اکثریت کیا ہوتی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ متکبر ہو جاتا ہے اور ظالم ہو جاتا ہے۔ فرعون کے پاس کیا تھا؟ ساری طاقت تھی، پاور تھی، اتھارٹی تھی، متکبر ہو گیا، اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا، لوگوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ بہت طاقتور ضرور ہے، لیکن اس چیز کو سمجھ لو کہ وہ ظالم نہیں ہے، وہ اس نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔